اب ذرا رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا اور بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور کی، جہاں کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل یعنی کہ LRH میں کورونا کے سدباب کے لیے اقدامات نہ ہونے پر آئی سی یو انچارج ایسوسیٹ پروفیسر عائشہ مفتی اور آئی سی یو اسپیشلسٹ نے اسپتال انتظامیہ کے پاس استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عائشہ کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ کورونا وبا کے لیے بالکل تیار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی منصوبہ بندی تھی۔ آئی سی یو اور انستھیزیا ڈپارٹمنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کورونا وائرس سے متاثر افراد کو ایمرجنسی کی پرانی عمارت میں رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے، جہاں کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آئی سی یو ڈپارٹمنٹ میں وہ تمام تر سہولیات موجود نہیں تھی جو کہ ڈاکٹرز کو درکار تھیں، اور صرف وہاں پر آئی سی ڈپارٹمنٹ کو 6 کنسلٹنٹ چلا رہے تھے، جہاں نرسنگ سٹاف کی بھی کمی تھی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ترجمان YDA کے ڈاکٹر فیصل بارسئی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹرز مستعفی ہو رہے ہیں، تحفظات کیا ہیں اور اتنے امپورٹنٹ ان کے تحفظات جو ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے، دور کیوں نہیں کیے جا رہے؟ ڈاکٹر احمد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لائن پہ لیا اور ہم سے جاننے کی کوشش کی۔ میڈم، بات یہ ہے کہ جب ہماری ڈاکٹر عائشہ سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہم کمپلیٹلی انپریپیئرڈ تھے کووڈ کو ڈیل کرنے کے لیے۔ نہ ہمارے ساتھ کوئی بات کی گئی، نہ ہمیں لوپ پہ لیا گیا، نہ ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کی گئی۔ ڈائریکٹ ایک دن ہمارے پیچھے پیشنٹس بھیج دیے گئے کہ آپ اس کو ڈیل کریں۔ جب میں وہاں پہنچی اور دیکھا تو وہ کووڈ کا پیشنٹ تھا۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کو تو ہم نے کسی طریقے سے ڈیل کر دیا۔ آگے جا کے میں نے سہولیات مانگی، ہم نے کہا کہ اس کو جو ڈیل کرنے کے لیے سہولیات ہے وہ دے اور نرسنگ کیئر کے لیے ہمیں جو ہے نرسز پرووائڈ کریں۔ جب یہ مطالبات میں نے 2-3 دفعہ کیے تو مجھے ہی نشان عبرت بنایا گیا اور مجھے ہی تنگ کرنا شروع کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور مجھ سے ایکسپلینیشنز کال کرنی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، جس سے تنگ آ کے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ سلمان برقی صاحب تک پہنچے ہیں؟ ان کے علم میں ہے؟ کیونکہ پوری کی پوری معاملہ تو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت کے پی میں کورونا وائرس کے حوالے سے۔ سر وہ خود تو منظر عام سے غائب ہیں۔ ان کے جو یہاں پہ ٹیم کے لوگ ہیں ان سب کو اس بارے میں بار بار آگاہ کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو پرابلمس ہیں اس کو ڈیل کریں، لیکن ان میں سے کوئی بھی انہوں نے یعنی ڈیل کرنے کے بجائے ان سے ہی ایکسپلینیشنز کال کرنا شروع کر دی کہ آپ ہم سے سہولیات کیوں مانگ رہے ہیں۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ LRH کے ترجمان محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم صاحب، یہ بڑے سخت الزامات سامنے آ رہے ہیں YDA کی جانب سے، کیا ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس؟ کیوں LRH پریپیئرڈ نہیں ہے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے؟ جی تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می لائیو۔ یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو شروع میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عائشہ ہماری بہت امپورٹنٹ ٹیم ممبر ہیں، ابھی بھی ہیں۔ انہوں نے آفیشیلی ریزگنیشن ہمیں فی الحال جمع نہیں کروایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نہیں تھی لیکن وہ ہماری ٹیم کی بہت امپورٹنٹ ٹیم ممبر تھی۔ اور دوسرا، لوگوں نے YDA نے یا جس نے بھی اس کی شیئر کی ہے، وہ کل رات میں میری ڈاکٹر عائشہ سے بات ہوئی تھی، وہ انتہائی اس چیز سے خفا تھی کہ یہ میرا بہت ایک سیکرٹ ای میل کسی نے شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ایلیگیشنز جو انہوں نے لگائی ہیں وہ شروع کے دنوں میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ضرور تھی۔ اس کے بعد ہم نے پراپر کرونا کمپلیکس بنایا ہے، 220 بیڈس پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر ایک بیڈ کے ساتھ آکسیجن پوائنٹ اور وینٹیلیٹرز اور جو بھی ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ 100% اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسپلینیشن یہ کہاں بنایا گیا کورونا کمپلیکس؟ جی، کرونا کمپلیکس ہم نے جو ہمارا کارڈیالوجی بلاک ہے جس میں 220 بیڈس پر مشتمل ہم نے ایک پوری جو الگ فیسلٹی بنائی ہے۔ اس سے پہلے ڈیفینیٹلی ہمیں پرابلمس تھی اور یہ ایک ایسی وبا تھی جس کے لیے پوری دنیا پریپیئر نہیں تھی، لیکن الحمدللہ شروع کے 5-6 دنوں کے اندر آصف صاحب یہ کہے گا کہ ڈاکٹر عائشہ نے اسپیسیفکلی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جس آئی سی یو میں ہیں اس آئی سی یو میں 6 کنسلٹنٹ ہیں، نرسنگ سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے، حفاظتی اقدامات بھی کچھ خاص کیے نہیں جا رہے، تو آپ تردید کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمام تر حالات صحیح ہیں، کیونکہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو ہے خیبر پختونخوا کا ایک بڑا ہسپتال ہے جہاں پہ چھوٹے شہروں سے لوگ آئیں گے۔ دیکھیں، بعض چیزوں کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں لوگ، میں ڈیفینیٹلی آن کیمرہ یہی کہوں گا۔ دیکھیں، یہ تو آپ کے ڈاکٹر نے بولا ہے۔ مشتمل ہمارا کرونا کمپلیکس ہے، نرسنگ ڈپارٹمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کا کہ ہمارے تقریباً
65 जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे जो क्रिटिकल हालत में हमारे पास आए थे, उनको हमने सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किया है। डॉक्टर बरकी साहब, मैं खुद डॉक्टर आयशा के साथ मीटिंग में बैठा हूँ। डॉक्टर बरकी साहब डेली इन लोगों के साथ स्काइप पे मीटिंग्स करते हैं। डॉक्टर आयशा उन मीटिंग में बैठती थी, मैं भी उसी मीटिंग में मैं भी था। सारों को लूट लिया है, इनकी राय को बिल्कुल वो किया है। लेकिन मैं आपको एक और दूसरी बात बताता हूँ। जो आसिम, मुझे एक चीज बताइएगा, आपको जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि ये एक मैनेजरियल इशू है, कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, कुछ उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये मैनेजेबल है। मैं क्लैरिफिकेशन में जी करता हूँ थोड़ा सा। जी, थोड़ा सा हमने इन लोगों को देखे, डॉक्टर जो है वो एक स्ट्रेसफुल माहौल में काम कर रहे हैं। डेफिनेटली डॉक्टर आयशा उन डॉक्टर में हैं जो इंतहाई स्ट्रगल करती हैं, इंतहाई काबिल हैं। हम उनको बिल्कुल सलाम पेश करते हैं जो सर्विसेज हैं उनकी। रोस्टर इस तरह था, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज बिल्कुल थी। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, उसमें ये था कि 36 घंटे रोजाना की ड्यूटी थी। एक सेकंड, इस मामले को छोड़िए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस वक्त LRH में कोविड के वार्ड में कितने पेशेंट्स हैं, कितने क्रिटिकल हैं, कितने इवेंट्स में? इस टाइम हमारे पास 41 पेशेंट्स एडमिट हैं। उनमें 22 जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी सस्पेक्टेड हैं। 12 उसमें हमारे पास वेंटिलेटर पे हैं और 30 वेंटिलेटर्स हमने जो डेडिकेट किए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, उसमें 12 पे अभी फिलहाल हमारे पास पेशेंट्स हैं। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि 65 पेशेंट्स जो हैं वो सेहतियाब होके वो LRH से हमने डिस्चार्ज भी किए हैं जी। सही, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। डॉक्टर अहमद ज़ैब और तर्जुमान LRH जनाब मोहम्मद आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। और वो कह रहे पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं कि जो सूरत हाल डॉक्टर आयशा ने बताई है, जो कि सीनियर उनकी मेंबर भी हैं अस्पताल की, जिनकी वो बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं डॉक्टर नौशरवान बरकी, वो KP में जितनी जो कैंपेन है वो लीड कर रहे हैं। और जिस तरह के आसिम साहब बता रहे थे कि उनकी डॉक्टर्स के साथ स्काइप पे मीटिंग्स हो रही हैं, वो खुद मेरे ख्याल में शायद इस वक्त US में है। लेकिन ये शबाज कोई पहली शिकायत नहीं है जो कि डॉक्टर्स की जानिब से की गई। और लेडी रेडिंग अस्पताल, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का स्पेसिफिकली पेशावर का एक बड़ा अस्पताल है और वहाँ पर छोटे शहरों से आते लोग आ रहे हैं, और अगर वहाँ की सूरत हाल तो यकीनन लोगों के लिए काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल